السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مرحومہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شبیر کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاکستہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور آپ سبھی کو معلوم بھی ہے کہ سودان میں قرآن شریف کی حرمتی کی گئی، یعنی جلایا گیا۔ اس کے لیے پوری دنیا میں آج احتجاج ہے۔ ہر مسلمان اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق قرآن کے سپورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے۔ ممبئی میں رضا اکیڈمی کی طرف سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے گا، یہاں کی گورنمنٹ سے مانگی کی جائے گی، اور جس نے بھی قرآن کو جلایا ہے اس ملک سے رشتہ ناتا توڑنے کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں۔ آپ سامعین سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں اور قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ ویسے تو قرآن کا حفاظت کرنے والا رب کائنات خود رب نے فرمایا کہ میں نے نازل فرمایا قرآن میں محفوظ نہیں، لیکن بندے کو بھی چاہیے جو رب نے ہمارے لیے اتنی بہترین کتاب نازل فرمائی، تو گائیڈ ہے ہر انسان کے لیے، ہر جاندار کے لیے۔ صرف یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہدایت ہر قوم کے لیے ہے۔ للناس آیا ہے، للناس کے مطلب ہوتا ہے ہر انسان، ہر فرقے کے انسان، ہر مذہب کے انسان کے لیے قرآن ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہی محافظ ہے اپنے کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک سماعت فرمائی۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس صندوق کو اٹھا کر لے گئی، بچے کو اٹھائیے اور اپنے محل میں گئی، اور فرعون سے کہی کہ یہ بچہ آیا ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانے والی ہے، یہ بچے سے ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچے گی، ہماری آنکھوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ کہا ہوتا کہ ہاں ہماری یا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی بچہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ فرعون نے کہا کہ اس بچے کی شکل و صورت بنی اسرائیل سے ملتا جلتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔
تو فرعون کا ہی ساتھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا کھانا ساتھ، اس کا نام حمان، جو فرعون کا وزیر تھا۔ حمان نے یہ مشورہ دیا فرعون کو کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے یہی بچہ کل چل کر ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ فرعون نے حمان کی بات مان کر کے تلوار میان سے نکال کر اور بچے کے پاس پہنچا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئی اور کہنے لگی کہ ہمارے تو اولاد نہیں ہے، ہم یہ اولاد ہے، اسے ہم اپنے بچے بنا لیں گے، اور یہ دریا سے بہتا ہوا بچہ آ رہا، پتہ نہیں کس ملک سے آ رہا ہے، کیسے معلوم کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، ہمیں یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہیں لگ رہا ہے، اس لیے اسے قتل نہ کرو، اسے ہم اپنے گھر میں شہزادے کی طرح پرورش کریں گے، دیکھ بھال کریں گے، اور یہ ہمارا اولاد، یہ ہماری اولاد بن جائے گی اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سن کر فرعون نرم ہوا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 3 ماہ کے بچے تھے بھوک سے رونے لگے، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے یہ عرض کی کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے، اعلان کرا دیا جائے کہ داعیہ آئے اور ہمارے بچے کو دودھ پلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اسی آیت سے کہ میں نے پہلے ہی تمام دائیوں کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کے دودھ نہیں پیے، جتنے دائیاں آتی تھے دودھ نہیں پیے، صبح سے شام تک رو رو کے بری حالت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھوک سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت مریم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، اس میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا بھی نام ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریم جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے سبھی۔ ایسے تو اسلامی حساب سے سبھی بھائی بہن ہیں، اور اتفاق سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور اس سورے پہ پورے اس نام پہ سورہ عمران نازل ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کے بھی نام عمران ہے، دونوں کا نام عمران ہے۔ تو اسے لوگ یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال کا ہے، 1500 سال اور بھی زیادہ۔ حضرت مریم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے میں تو یہ حضرت مریم الگ ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن مریم ہے وہ الگ ہے۔ ان کی امی بولی کہ جا بیٹی اپنے بھائی کی حالت کے وہ کیا ہوا؟ تو جب حضرت مریم اپنے گھر سے نکلی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے، تو ہر طرف دیکھ رہی تھی، دائیوں کی پکار ہو رہی ہے کہ جو بچہ ہے آسیہ کو ملا ہے، وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، صبح سے شام تک پریشان ہے، کوئی ایسی دائیاں نہیں ملی جس سے دودھ پلائے۔ تو یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ ہوتی اور بولی کہ میں آپ کو کوئی ایسی ایک دائیہ بتاتی ہوں جس بچے کا خیر خواہ ہے، ناصحون خیر خواہ ہے۔ تو فرعونی لشکر وہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو بلا کر لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جو ہی آئی اپنے بچے کو دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ظاہر کرتے کہ میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اگلے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظاہر کرنے والی ہی تھی کہ میں نے اس کے دل میں بھارت عطا فرما دیا، سکون عطا فرما دیا، تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے، ورنہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔
اب جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی جان کی خوشبو آئی فوراً لپک کر کے حضرت آسیہ کی گود میں تھے، لپک کر کے اپنی ماں کے گود میں چلے گئے، اور پھر جو ہی ان کی ماں نے پستان کا دودھ پلانا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیا، اور جو ہی دودھ پینا شروع کیا تو حمان فرعون کی طرح حمان کیا کہتا ہے، کہیں تم اس کی ماں تو نہیں ہو، تم اس کی ماں تو نہیں ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ایک نبی کی ماں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی، سچائی بھی بیان نہیں کر سکتی، سچائی بیان اگر کر دے تو بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن ایک نبی کی ماں ہے تو انہوں نے بولے کہ میں اس بچی کا خیر خواہ ہوں، کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں، چاہنے والی ہوں، اور میں پاک دامن ہوں، میں اپنے کپڑے کو اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتی ہوں، میرا دودھ پوتر ہے، پاک و صاف ہے، کسی بھی بچے کو لے آؤ وہ بچہ میرا دودھ پیے گا، یہ پوری قرآن کی آیت ہے، کسی بھی بچے کو لے آؤ وہ میرا دودھ پیے گا اور میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ تو فرعون نے کہا جانے دو، دودھ پلا رہی ہے، اور آسیہ نے کہہ دی کہ یہ بنی اسرائیل کے بچوں میں سے بچہ نہیں ہے تو تم بیچ میں کیوں ٹپک رہے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مارنا چاہ رہا تھا، سوچیے جو بچوں کو مارنے کا حکم دیا تھا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے میری حکومت ختم ہو جائے گی، جس کو نابود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کو اسی کے گھر میں پرورش دے رہا ہے، یہ اللہ قادر مطلق ہے۔ دشمنوں کے نبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت آسیہ نے دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ نوش فرما رہے ہیں تو بولی آسیہ کہ آپ ہمارے گھر نہیں رہ جائیں، ان بچے کو دیکھ بھال کریں جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان نے کہی کہ نہیں، میں گھردار والی ہوں، میرے شوہر ہے، میرے بچے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، اور جب آپ کا بچہ بھوکا ہو اس وقت میرے گھر پہ بھجوا دینا، میں دودھ پلا دیا کروں گی، یا مجھے بلوا لینا، میں دودھ پلا دوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، پہلی آیت میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو الہام کیا کہ ابھی اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب ڈر ہو تو اسے ایک تابوت میں رکھ کر کے دریا میں چھوڑ دینا، اور پھر اس بچے کو تمہارے طرف لوٹاؤں گا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف لوٹایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھ رہے فرعون کے گھر میں۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب دبے کچلے تھے، ڈرتے تھے فرعون سے، کوڑا برسایا جاتا تھا، ان سے بڑے بڑے کام لیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نہ ڈرے اور شہزادے کی طرح رہے۔ اس لیے اگر بنی اسرائیل میں پروان چڑھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون سے خوف کھاتے، لیکن فرعون تھا ہی ایسا، اور یہاں آدمی جس کے ساتھ دل مل جاتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پروان چڑھتے رہے، فرعون کے گھر میں بڑھتے رہے، اور ان کے امی جان دودھ پلاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی طرف لوٹائے گئے بھی، اور بدلے میں ہر دن 1 دینار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امی جان کو ملتا تھا دودھ پلانے کے بدلے، ہر دن 1 دینار، اس زمانے کے پہلے۔ یہ ہے نبیوں کا کہ جب نبی دنیا میں آتے ہیں تو اپنی وقار، اپنی طاقت شروع سے ہی دکھانا چالو کر دیتے ہیں، لوگ دبدبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں کے بیچ پیشانی میں ایک ایسے چمکیلا نور رکھ دیا تھا، جو دیکھتا تھا وہ گردیدہ ہو جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھنے لگے، اور جب بڑے ہوئے جوان 18 سال کے عمر تو بالکل نوجوان، اٹیل کٹیل، تھوڑا
چھوٹے قد کے تھے لیکن طاقت ان کے اندر بہت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر. 10 انسانوں کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. 10 انسانوں اکیلے 10 انسان سے لڑ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 7 یا 8 مہینے کے ہو گئے ان کے گھر میں تو حمان بہکایا کہ جسے تم پرورش کر رہے ہو مجھے ایسا لگتا ہے وہی بچہ ہے جو تمہارے تخت کو پلٹنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بعد میں پچھتائیں. تو حمان کی بات سن کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتحان لیا. امتحان اس طریقے سے لیا کہ ایک طرف یعنی ہیرا رکھا اور ایک طرف دہتی ہوئی آگ کا انگارہ رکھ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, بچے تھے 6-7 مہینے کے, اور سامنے ایک طرف آگ کا انگارہ اور ایک طرف ہیرا. اور فرعون حمان سے بولا کہ اگر یہ میرا دشمن ہے تو یہ ہیرے کو اٹھائے گا, اور اگر عام بچہ ہے تو یہ آگ کو اٹھائے گا. اگر آگ کو اٹھا لیا تو سمجھ لو یہ عام بچہ ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے, اور اگر ہیرے کو اٹھا لیا تو یہ ہمارا دشمن ہے, اس کو ختم کر دے. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کی گئی بچپن. عام طور پر بچے جو ہوتے لال کی طرف زیادہ بھاگتے, آپ دیکھیے گا کشش سے لال کی طرف. تو آگ کا انگارہ لال تھا, ہیرا وائٹ سفید تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر آئے اور ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس ہاتھ کو آگ کی طرف کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو لیے اور منہ میں ڈال دیے. بچوں کی عادت ہوتی جو چیز بھی لیتے ہیں ڈائریکٹ منہ میں ڈالتے ہیں, اور منہ میں ڈالنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان چل گئی. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بولنے کے لائق ہوئے تو چوترے بولتے تھے. لکنا کی ان کی زبان میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں چوترا بولا کرتے تھے زبان جلنے کی وجہ سے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرنس کہا جاتا تھا, پرنسس. تو جو فوجی بنی اسرائیل میں جا کر کے کام کرواتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے, کوڑے برساتے تھے, ان کے حاکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا گیا کہ تم ان کے اوپر رہو اور ان کی نگرانی کرو کہ وہ لوگ اچھے سے کام کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ رجحان بنی اسرائیلوں کی طرف تھی, اور ان کے گھر والے سے جانتے تھے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی, ان کی بہن, ان کے ابا اور بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, یہ ہمارے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اتفاق سے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار کی طرف نکلے تو کیا دیکھے کہ ایک بنی اسرائیل اور ایک پچھلی لڑائی ہو رہی ہے, پچھلی یعنی فرعونی فوجی سے. تو اس نے کہا موسیٰ ہمیں بچا, یہ ہمیں بلا وجہ مار رہا ہے. یہ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت بنی اسرائیلوں سے زیادہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے ایک گھوسا مارے کتنی فرعونی کو, تو ایک ہی گھوسا میں وہ ختم ہو گیا, یعنی مر گیا. تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا دونوں مل کر کے, دوپہر کا وقت تھا, اس وقت سب آدمی سو رہے. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مر گیا, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے اور وہ فوت ہو گیا. فرعون کو اسے لے کر کے ایک گڑھے میں دفن کر دیا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو یہ بات. دوسرے دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار کی طرف نکلے دیکھ بھال کرنے کے لیے. تو کیا دیکھے وہی شخص جو کل لڑ رہا تھا پھر دوسرے دن لڑ رہا ہے. تو اس نے کہا اے موسیٰ یہ دیکھو مجھے بچاؤ, یہ مجھے مار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے بولے تم کس کے بعد ہو, جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے لڑتے دیکھتا ہوں. آگے وجہ کیا تو اپنے ہاتھ بڑھائے تو یہ سمجھا بنی اسرائیل کی مجھے مار دیں گے, اور ان کا غصہ اتنا مضبوط ہے, ان کا غصہ کہ لگ جائے گا تو میں مر جاؤں گا. تو اس لیے اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا کہ جس طریقے سے تم نے اس کو قتل کر دیے, کیا مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ؟ میں چاہتا ہوں تم نے اسے قتل کیے. اب یہ بات فرعون تک پہنچ گئی. کسی کو معلوم نہیں تھا ان دونوں کے علاوہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے سے ایک فرعونی قتل ہو چکا ہے. یہ بات جب فرعون تک پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پروانہ ملا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی میں چڑھا دیا جائے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا اے موسیٰ تم مصر چھوڑ کر کہیں اور جگہ چلے جاؤ، اس لیے کہ حمان نے یہ تمہارا پروان دے دیا ہے کہ تم نے کسی کو قتل کیے اس کے بدلے میں تجھے قتل کر دیا جائے، تم مت جانا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو اپنے گھر پہنچے اپنی ماں کے پاس، اب ملاقات کر کے بولے اپنے مصر کو چھوڑتا ہوں، میری وجہ سے کل مارا گیا اور میں جان بوجھ کر نہیں مارا ہوں، میں بس غصہ لگایا تھا، مکہ مارا تھا اور اس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں ورنہ اگر میں مصر میں رہوں گا تو میرے لیے یہ پروان نکلا ہے پر جیسے پھانسی میں چڑھا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون غصے میں مجھے پھانسی کے تختے میں نہ چڑھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے مل کر کے توشہ دان لیتے ہیں اور مصر چھوڑ دیتے ہیں، اور مصر چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رب قدیر ہمیں ایسی جگہ پہنچا دے جہاں تیرے بندے بہترین بندے رہتے ہوں۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر پیدل چلتے وہی مصر سے مدائن پہنچتے ہیں جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 2 سال سے اوپر 220 سال تقریباً 220 سال تو ہو چکے رہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور ان کی 2 بیٹیاں رہتی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام جو بکریاں چراتے رہتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو کنواں تھا، کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کیا دیکھے کہ جتنے لوگ آئے، پہلے یہ دونوں لڑکیاں آئی حضرت شعیب علیہ السلام کی اور اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہو گئی، ادھر کیا دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ آئے اور کنویں سے پانی نکال کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے گئے، لیکن وہ دونوں لڑکیاں کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بولے کیا بات ہے، میں دیکھ رہا تم سب سے پہلے آئے ہو اور تم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ آئے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلا رہے، تم تو یہ پانی پلاتے ہو۔ تو وہ دونوں لڑکیاں بولی کہ ہم لوگ سب سے پیچھے پانی پلاتے ہیں، اس لیے ہمارے جو والد محترم ضعیف ہے وہ نہیں باہر نکل سکتے، وہ نہیں چل سکتے اور یہ لوگ ہمیں پانی پلانے نہیں دیتے، جب ان کا پانی بچ جاتا وہ میں پانی پلاتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ پانی پلا کر کے کنویں میں پتھر رکھ دیتے ہیں اور پتھر کوئی ہٹا نہیں سکتا، 10 لوگ اس پتھر کو اٹھاتے ہیں تب اٹھتا ہے۔ جب وہ بکریاں اپنی بکریوں کو پانی پلا کر لوگ چلے گئے پتھر لگا کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اکیلے خود اس پتھر کو اٹھا کر کے بغل میں کیے اور پانی نکال کر کے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، آخر وہ پتھر اٹھا کر کنویں میں ڈالے۔ اب یہ دونوں پہنچے اپنے گھر پہ اور یہ پورا واقعہ اپنے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام سے بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام بولے کہ جاؤ جو تمہاری مدد کی اسے اپنے گھر میں بلا کر لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہے۔ ان میں سے ایک خاتون ایک لڑکی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں عرض کی کہ آپ کو ہمارے والد محترم بلا رہے، آپ ہمارے گھر سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ایک کام کرو، تم پیچھے سے اپنے گھر کا راستہ بتانا، تم میرے آگے مت چلو، میرے پیچھے پیچھے چلنا، اس لیے کہ تم ابھی میرے غیر محرم ہو اور میں تمہارے پیچھے رہوں گا، تم ہمارے آگے رہو گی تو میری نظر تمہارے اوپر پڑے گی۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبیوں کیسے ہوتے ہیں اللہ والے کہ پیچھے سے بھی نظر تمہارے اوپر نہ پڑے، اور ہم تو تاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا ہے اور دوسری نظر پہ سزا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی دیکھا تو اسے سزا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فعل دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بچی سے کہے، اس لڑکی سے کہے، خاتون سے کہ تم پیچھے رہو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ راستہ بتاتی گئی اور اپنے گھر پہ پہنچائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے مسکن پہ تھے، گئے، ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پورا واقعہ بتائے شروع سے، فرعون کے بارے میں، مصر کے بارے میں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بولے ہاں میں جانتا ہوں فرعون، اور حضرت شعیب علیہ السلام اپنے یہاں رکھے کچھ دن، اس کے بعد پھر پیغام دیے حضرت شعیب علیہ السلام کہ میری دونوں بچیوں میں سے کسی سے آپ ایک نکاح کر لو، دونوں بچیوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، لیکن دیر مہر یہ رہے گا کہ ہمارے یہاں 10 سال آپ کو بکریاں چرانی ہوگی،
اس کے بدلے میں 10 سال بکریاں چرانی ہوگی. آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے شادی کرتے ہیں ان دو لڑکیوں میں سے. اور پھر وہاں 10 سال رہنے کے بعد واپس آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم مصر جاؤ اور فرعون کو تبلیغ کرو دین کی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے آپ سبھی لوگ اچھے سے کھڑے ہو جائیں اور سبھی درست کر لیں. کندھے سے کندھا ملا لیں سبھی لوگ. کھڑے ہو کے سب درست کر لیں اچھے سے.